بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، مسامعین کرام، کچھ دن پہلے میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آج ہم ساری چیزیں، سارا کچھ نیٹ کے ذریعے سے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، معلومات کرنا چاہتے ہیں، ساری چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیوں نہیں یوٹیوب پہ ایسا کام کیا جائے جس سے ہم قرآن بھی یوٹیوب کے ذریعے سے ہم سیکھ سکیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہم قرآن کو بھی سیکھ سکیں۔ تو میں نے اس سلسلے میں غور و فکر کیا، تو میں نے سوچا کہ بالکل بیسک لیول سے اگر شروع کیا جائے، اس پہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس سے سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اور جو بھی شوق رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں قرآن سیکھنے کی، قرآن کو تجوید کے ساتھ معلومات حاصل کرنے کی، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس سیریز میں ہم بالکل آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، بتانے کی کوشش کریں گے، جس کو ہر آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا محنت کریں، ہمارے اندر تھوڑا شوق ہو، جذبہ ہو سیکھنے کا۔ ویسے ہم دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے بڑے شوق سے لگتے ہیں، لیکن ہم دین کے اعتبار سے بہت پیچھے رہتے ہیں۔ تو دین کے سلسلے میں بھی ہمیں آگے آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھنا چاہیے، خاص طور پر قرآن و حدیث کا علوم، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ سیریز ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور روزانہ 5-8 منٹ 10 منٹ کی ویڈیوز ڈالتے رہیں گے قرآن کے سلسلے میں۔ اور اس سلسلے میں نے منتخب کیا ہے نورانی قاعدہ کو، کہ نورانی قاعدہ کو بالکل بیسک لیول سے، الف با تا سا سے شروع کریں گے، اور ان کو مخارج کے ساتھ بالکل آسان انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں جان لینا ضروری ہیں تجوید کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو تجوید کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں، اس بات کو ہی جاننا ضروری ہے۔ تو تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو۔ تجوید حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ ایک بار اور ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ تجوید حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجوید کیوں ضروری ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، حرفوں کو ان کے مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، تو بہت سی جگہوں پر ہم قرآن شریف کو غلط پڑھیں گے، جس کی وجہ سے ہم قرآن پڑھنے پر ثواب ملنے کے الٹا ہمیں گناہ ملے گا۔ چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اگر حرفوں کو ان کے مخارج کے ساتھ یا صفات کے ساتھ ادا نہ کریں تو معنی کس طرح سے بدل جاتا ہے۔ تو چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ تجوید کتنی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں کلب، جس کو ہم چھوٹے کاف کے ساتھ کہتے ہیں کہ چھوٹا کاف، کلبن۔ تو اس کے معنی ہوتا ہے کتا، کلبن کے معنی
کتے کے آتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک موٹے قاف کے ساتھ ہوتا ہے قلب، ایک لفظ ہوتا ہے قلب موٹے قاف کے ساتھ، جس کے معنی ہوتا ہے دل۔ تو اگر ہم تجوید کا لحاظ نہ کریں، حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ اور مخارج اور صفات کے ساتھ ادا نہ کریں، تو آپ ہی دیکھ لیجئے کہ کتنا معنی بدل رہا ہے۔ قلب کے معنی دل، اور کلب باریک آواز کے ساتھ چھوٹے کاف کے ساتھ کتا، تو دل اور کتے کا فرق ہے۔ اسی طرح سے سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی قرآن شریف میں، جس کو صرف آواز کے ساتھ بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے۔ کسی کو باریک آواز کے ساتھ پڑھنا تھا، اس کو ہم نے موٹی آواز سے پڑھ دیا تو معنی بدل گیا۔ چند مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ آتا ہے شدید، 3 نقطے والی شین کے ساتھ۔ شدید ان کے معنی ہوتا ہے سخت، مضبوط۔ ایک آتا ہے بغیر نقطے والی سین کے ساتھ سدید، اس کے معنی ہوتا ہے نرم۔ تو دونوں کا فرق معلوم ہو گیا، صرف کیا ہے، آواز کے فرق سے، حروف کے فرق سے معنی بالکل بدل گیا۔ اسی طرح سے ایک موٹی آواز کے صاد کے ساتھ آتا ہے صدید، اس کے معنی ہوتا ہے پیپ۔ تو تینوں لفظ ہیں، شدید، سدید اور صدید، موٹی آواز کے ساتھ، بولٹ آواز کے ساتھ۔ تو تینوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو بالکل معنی بدل جائے گا، جس کی وجہ سے، معنی کے تغیر کی وجہ سے مفہوم بدل جائے گا، اور مفہوم بدلنے کی وجہ سے جو کلام کا جو معنی ہے وہ بدل جائے گا۔ کہنا کچھ چاہے اللہ رب العزت کہنا کچھ چاہ رہا ہے اور وہ ہو جائے گا کچھ، تو بجائے ثواب کے اس پہ گناہ ملے گا۔ تو اس لیے تجوید کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ روزانہ ہم سبقاً نورانی قاعدے کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ جانیں گے، یہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، ان سب ساری چیزوں کو ہم جانیں گے۔ دھیرے دھیرے سبقاً پڑھیں گے روزانہ، اور مشق کرتے رہیں گے روزانہ کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، اور بہت جلد ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔